رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. گئے بار اللہ کے توحید پر بات ہوئی تھی. اللہ کے توحید کی کتنی قسمیں تھیں اس پر بات ہوئی. اللہ ذات میں بھی ایک ہے, اپنی صفات میں بھی اللہ ایک ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس پر بات ہوئی. آج صدق باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقعی کے موافق مطابق ہے, اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں, کسی قسم کے جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں اس میں, اور واقعی کے بالکل مطابق ہے. واقعی کے مطابق ہے کا مطلب کیا؟ بس اللہ بول دی تو بس وہ بات سچ, یا تو وہ بات پہلے ہو کر رہتی ہے یا پھر آئندہ زمانے میں وہ بات پوری ہوگی. لیکن اللہ کی بات تو بالکل پکی اور سچی ہے, واقعی کے مطابق ہے, بالکل ہونے والی ہے یا ہو کر رہے گی. لیکن اللہ بول دیے تو نہیں ہوگا, ایسی بات نہیں. انسان بول دیے, انسان کیا تو فیصلہ کر لیے تو وہ ہوتا نہیں ہوتا, اس میں شک ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی کتاب قرآن میں, اللہ کی بات میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں ڈاؤٹ کرنا بھی نہیں. اگر کوئی انسان قرآن کے بارے میں, اللہ کی بات کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے تو پھر وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کلام کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں انکار کرنا تو دور کی بات, صرف اللہ کے کلام میں, اللہ کی بات میں اگر شک بھی کرے گا تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے کلام کے بارے میں شک نہیں کرنا. اللہ کی بات کے بارے میں, اللہ کی بات بس اللہ بولتی ہے تو وہ بات بس شک شبہ سے, ڈاؤٹ سے, وہ ہماری عقل سے بھی بالا تر بات ہوتی ہے, ہمارے عقل سے بھی اوپر کی بات ہوتی ہے, ہمیں سمجھ بھی نہیں سکتے, وہ ایسی بات ہوتی ہے اللہ کی. اللہ کی ہر بات بھی, اللہ کا ہر حکم بھی ہماری فطرت اور طبیعت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ پوری احکامات بھی ہماری طبیعت اور فطرت اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں, ہمارے تقاضوں کی ضرورتوں کے مطابق ہوتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہماری عقل اس حکم میں کیا راز ہے, اس حکم میں کیا حکمتیں ہیں, وہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچی ہے, اللہ کی حکم کے حکمتوں تک نہیں پہنچی ہے, اور بات ہے. لیکن اللہ کا حکم تو انسانوں کی فطرت کے خلاف نہیں ہوتا ہے, طبیعت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. نیچرل بولتے ہیں, نیچرل ہے, طبیعت فطرت بولتے ہیں اسے. تو اللہ کا حکم انسانوں کی بالکل عین مطابق اور موافق ہوتا ہے. اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اور احکام اسلام بالکل انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے. تو یہاں ایک سوال اور جواب سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے. اب دوسرے لوگ جو بتوں کو مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں, یا بعض مسلمان بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے, ان کا کام غلط ہے. مسلمان جو کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے تو یہ صحیح بات ہے. اب یہ بات مسلمان بول رہے ہیں اللہ ایک ہے بول کر, اور مسلمانوں سے اگر کوئی غیر مسلم آدمی اعتراض کرے کہ کیسا اللہ ایک ہے, اگر اعتراض کرے تو کیا جواب دے سکتے ہیں مسلمان غیر مسلموں کا؟ تو جواب یہ ہے, اللہ نے کہا قل هو اللہ احد کے سورہ میں نہیں, قل هو اللہ احد, اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ ایک ہی ہے اللہ, اللہ احد, اللہ ایک ہی ہے. اب ہم وہی بولتے ہیں, قرآن میں حضرت بول رہے ہیں مسلمان اللہ ایک ہی ہے بول کے بول رہے ہیں, لیکن دوسرے بت پرست لوگ اور مشرک لوگ وہ کیا کہتے ہیں کیسے اللہ ایک ہے؟ ہمیں تو مانتے ہیں کہ بھی اللہ ہے, وہاں وہ پہاڑ میں بھی ایک جنا ہے, وہاں ایک سامی ہے, یہاں ایک سامی ہے, وہاں اللہ ہے, یہاں بولتے ہیں. تمہیں کیسے بول رہی ہے کہ اللہ بول کر؟ تو یہاں سمجھنے کے لیے جواب یہ ہے, دیکھو کسی بھی عورت کے لیے ایک ہی شوہر ہونا سو, ایک ہی اس کے لیے شوہر ہونا سو. اگر دو شوہر ہوں گے تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک کے لیے یا گاؤں کے لیے ایک ہی سرپنچ رہنا سو, ایک ہی مالک اور ایک ہی گورنر یا ایک ہی وزیر اعظم پی ایم ہونا سو. اگر دو پی ایم ہو گئے تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایک بیوی کے دو شوہر
جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل یہ کیسا، یہ فطرت ہے نہیں۔ اگر ایک عورت کے 2 شوہر ہو گئے تو ایک عورت، اگر ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اب 4 عورتوں سے اگر بچے پیدا ہوں گے تو وہ کس کے ہوں گے؟ وہ ایک ہی چھوڑ کے ہوں گے، چاہے وہ 4 عورتوں میں سے کسی عورت کا بچہ ہو تو وہ اسی ایک مرد کا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا نہیں سرکا، ایک ہی عورت کو 2 شوہر ہیں یا 4 شوہر ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کس کا بچہ ہو؟ کون سے شوہر کا بچہ؟ عورت ایک ہی ہے، شوہر مختلف ہیں، الگ الگ 4 شوہر ہیں، تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو یہ کون سے شوہر کا بچہ؟ یہ شوہر کا، یہ شوہر کا، یہ شوہر کا، کون سے شوہر کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسا یہ جیسا ایک شوہر، ایک بیوی کے اوپر 4 شوہر اس کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، اس کو نباہ نہیں کر سکتے، تو ویسا اللہ تعالیٰ بھی جیسا ایک بیوی پر 4 شوہر ہوں گے، 2 شوہر ہوں گے، 1 سے زائد شوہر ہوں گے تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے، عقل کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین آسمان میں اگر یہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اللہ بھی ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسا ایک عورت کے اوپر 2 شوہر ہوں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے گزارا، تو پھر ویسا اگر زمین و آسمان میں یہ اللہ نہیں سکتا، اگر کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، زمین آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔ اب زمین آسمان سلامتی سے کا مطلب کیا؟ اللہ ایک ہی ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا؟ اگر 2 اللہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ جیسا کہ غیر مسلم لوگ اسے بھی اللہ مانتی ہیں، کوتی کو بھی اللہ مانتی ہیں، کتوں کو بھی اللہ مانتی ہیں، پتھر کو بھی اللہ بولے، کنکر کو بھی ایسا بولتے نہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر ہوتے ہیں، جتنے کسی سے بولتے ہیں خدا بول کر وہ سب خدا چنتے ہیں، سمجھ گیا بات؟ تو ایسا جتنے انہوں پتھر کو کسی پتھر کو دیکھ کر بولتا یہ ہمارا خدا، تو بس اسے خدا مان لیتے ہیں، کسی جھاڑ کو دیکھ کر بول لیے خدا، بس اسے خدا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس خدا انوش بول کر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی یہ بھی نہیں ان کے پاس، بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے ایسا ہی ہو کسی بولے اسے خدا بنا کر اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا پرستش کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سمجھانے کے لیے میں کیا جواب دیا یہاں کہ تیرا سوال جواب جیسا ایک عورت کے اوپر 2 شوہروں کا راج نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بھی ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے، اور اس وہ ایک اللہ بھی ان بھی کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات یہ جواب، اگر اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا بولے تو ان اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کیا سمجھ میں آئے، کیا بات کہاں سے کہاں چل گئی بات؟ یہ اسلام اور اسلام کے احکامات پورے بالکل انسانوں کی فطرت کے، طبیعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ اب ہمیں جو اللہ یہ پیچھے بول کر بول رہے ہیں یہ بالکل عقل کے بھی مطابق ہے، حقیقت بھی وہی ہے۔ حقیقت میں بھی دیکھو اللہ ایک ہی چیز ہو، 2 اللہ نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ ہمارا اسلام اور ہمارے اسلام کے احکامات بالکل انسانوں کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے۔ ابھی بات سبق کیا چل رہا تھا؟ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کی بات میں شک بھی نہیں کر سکتے اور اس میں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کا کہنا، اور بعض ایک فرقہ ہے دنیا کے اندر، وہ اپنے آپ کو مسلمان بول کر بولتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں۔ ہمارے مسلمان اور اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے اگر عقیدوں کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا، ان کا نظریہ کیا، ان کا موقف کیا، کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، ہمارا موقف کیا؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے، یہ ہمارا مسلمان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 30 پارے۔ لیکن دنیا کے اندر فرقہ ہے، وہ فرقے کا نام شیعہ۔ یہ شیعہ لوگ ان کا عقیدہ کیا، انہوں کیا بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں اور 10 پارے، پورے 40 پارے، ٹوٹل 40 پارے، ان میں سے 30 پارے تو نازل ہو گئے، بقیہ اور 10 پارے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ معرفت کے 10 پارے ہیں وہ نازل نہیں ہوئے، آئندہ نازل ہوں گے، یا پھر بعد میں چل کر وہ نازل ہو کر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کرے گا، یا پھر کہیں چھپ کر ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا عقیدہ کیا؟ قرآن کے 40 پارے ٹوٹل بول کر بولتے ہیں، 30 پارے قرآن میں ہیں اور 10 پارے مزید ایکسٹرا ہے، معرفت کے 10 پارے بول کر بولتے ہیں۔ حقیقت میں 40 پارے نہیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ تو یہ شیعہ لوگ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، انہیں مسلمان بھی نہیں بول سکتے ان کو، اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر آگے سب باتیں ان کی آتی، تو یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں اور الزام کا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافر بولتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافر بولتے ہیں۔ اب صحابہ کو کافر بولنے والے مسلمان کہاں ہو سکتے ہیں؟
یہ سب صحابہ کے اوپر ہمارا عقیدہ کیسا ہونا، نبیوں پر ہمارا عقیدہ کیسا ہونا اور ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا، یہ سب باتیں آگے آ جائیں گی۔ اب پہلی بات آج کے سبق کی کیا کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور بالکل واقعی کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور گمان ڈاؤٹ کو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں اللہ کی بات پر اگر شک کریں گے تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے کی ہوئی فیصلوں کی تبدیل کرنے پر قادر نہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تقدیر ہے، تقدیر میں تو اللہ تعالیٰ کیا ہونا تھا، کیا لکھنا تھا، لکھ دیے، کر دیے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے پہلے کی کرے سو فیصلوں کو اگر اللہ بدلنا چاہے تو اللہ بدل سکتے ہیں۔ سر اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ آدمی اس کی عمر تھی 60-70 سال، وہ آدمی کیا کرتا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عیش اقارب کے ساتھ، رشتہ دار کو سکے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو حدیث میں ہے جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے۔ اب اگر وہ آدمی کی عمر 50 سال یا 60 سال تھی، اب یہ آدمی کیا کر رہا، حدیث پر عمل کر رہا، کیا کر رہا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کی عمر میں اللہ برکت دے کر اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دینے کا ایک مطلب تو کیا، ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی 100 سال جی کر کتنے کما کر سکتا ہے، وہ آدمی اپنی 50-60 سال کی عمر میں چھوٹے کما کر پاتا ہے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ ہو سکے تو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی 50-60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کو اللہ تعالیٰ 100 سال تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ دو معنی، دو مطلب اس کے۔ اب یہ آدمی اس کی عمر پہلے سے کتنی تھی، تقدیر میں کتنی تھی اس کی، اللہ اس کی عمر کتنا طے کر دیے تھے، 60-70 سال، 50 سال۔ ابھی کیا کر رہا تھا، حدیث پر عمل کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا تھا، 50-60 سال کا فیصلہ تھا۔ اب یہ آدمی حدیث پر عمل کر رہا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو کیا کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دیے تو نہیں بدل سکتے، ایسی بات نہیں۔ انسان آج کبھی کبھار کوئی فیصلہ کر دیا غلط بدل کر معلوم ہوگا تو پھر کیا کرتے ہیں، اسے بدل بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ بدل رہا، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان اللہ بھی غلطی کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی غلطی پر ہے کیا، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں بتانا سمجھنے کی بات کیا، اللہ کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہے، اللہ مختار کل ہے، اس کے ہاتھ میں پورے ہینڈلس ہیں، اس کے ہاتھ میں اس کے قبضے قدرت میں پورا دنیا کا نظام ہے، اسے کب کیا چاہے کیسا چاہے وہ کیا بھی کر سکتا ہے، کیسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا تھا تو اپنے بھی دوسرا فیصلہ کر دیا، ایسا انسانوں کو پوچھنے کا سوال کرنے کا حق نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سے کون سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کیا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ، اللہ جو فیصلہ کر دیا پہلے، اللہ اپنے فیصلوں کو بدل بھی سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی دنیا ہے۔ ہمیں ہمارے گھر میں ایک مرتبہ ایک فیصلہ کرتے، بعد میں ایک فیصلہ کرتے، تو ہمارا گھر بول کر ہماری مرضی چلا گیا، پوری دنیا اس کی 600، پوری کائنات اس کی چلے، اب وہ اس کی مرضی ایسے کیا بھی کر سکتا ہے، اپنے فیصلوں کو بدل بھی سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ بدلنے کوئی بات نہیں ہے، نہ بدلنے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا۔ پہلی بات سمجھ میں، پہلی بات کیا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات کیا، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدل بھی نہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ تیسری بات، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، اب تک جو کچھ ہوا یا آئندہ ہوگا، وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب تک کیا ہوتا تھا، آئندہ چل کر کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، کیا ہوا وہ بھی اور کیا ہوگا آئندہ، یہ تمام چیزیں اور یہ تمام چیزوں کا علم اللہ کو چھوڑ، انسانوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں، پہلے کیا ہوا، بعد میں آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ
اپنے علم کے مطابق اللہ ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا۔ تقدیر کا تو کیا ہے؟ تقدیر بولے تو یہ اللہ کے علم کا نام، اللہ کے علم کو فیصلہ تقدیر بولتی ہے۔ اب اللہ کے علم کو تقدیر بولنے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، پہلوں کا بھی، پہلے کون گزرے، پہلے کون آئے، ان کے بعد کون آئے، اور انسانوں سے پہلے کون تھے، دنیا میں انسان آنے سے پہلے کون تھے، اللہ تعالیٰ پہلے کسے بنایا، اللہ تعالیٰ پہلے کہاں تھے، یہ ساری چیزیں، اور بعد میں کیا ہوگا، آج کیا ہو رہا، ابھی ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کے بعد کیا ہوتا، کون سے گاؤں میں کیا ہوتا، ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا، کتنے جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا، کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے قدرت میں، علم میں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کا علم ہے، نہ کہ امر الہی۔ علم کا تو کیا، تقدیر کو علم بولتے ہیں، تقدیر کا دوسرا نام کیا، علم الہی، اللہ کے علم کو تقدیر بولتے ہیں، اللہ کا سب معلوم ہے۔ اب امر الہی، اللہ کے حکم کو علم نہیں بولتے۔ اچھا آگے، اللہ کا عدل و فضل، اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کو اللہ پیدا کیے ہیں، بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا انسانوں کے خالق نہیں پیدا کیے ہیں، اللہ ویسے ہی انسانوں کے کاموں کے بھی اللہ خالق ہیں۔ کوئی انسان وہ خود اپنی ذات سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات رہتے ہیں۔ اللہ بندوں کے بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے کاموں کے بھی خالق ہیں۔ البتہ بندوں کے بعض افعال، انسانوں کے بعض کام اضطراری ہیں، جس میں بندے کا ارادہ، اختیار، خواہش، رغبت، بعض کام ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے، اس میں انسان کی ارادہ، نیت کا، شوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، جن میں بندے کا شوق، رغبت، نفرت یا محبت، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اسے سزا ملے گی، اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات دیکھو، آدمی نیک کام کیا تو اسے اس نیک کام کا بدلہ دینا، ثواب دینا، یہ کیا ہے؟ آدمی نیکی کریا تو نیکی کا اجر و ثواب دینا، برائی کیا تو اسے اس برائی کا گناہ اور سزا دینا، یہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ انصاف کو دلیل نہیں، اچھا کام کرا تو اچھا بدلہ دینا، برا کام کرا تو برائی کے بدلہ برائی سے دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اچھا کام کیا تو اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں، برا کام کیا تو برائی سے اسے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سمجھ میں آنے کی بات، پہلی بات تو کیا، اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے، ایسا بھی اللہ کر سکتے ہیں، عدل سے اللہ کام لے سکتے ہیں۔ دوسرا کیا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے فضل سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ مطلب کیا، کوئی آدمی گنہگار ہے، اب وہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ اگر جنت کا فیصلہ کر دے اس کے لیے، اس کے کام ایسے تھے کہ وہ جہنم ہی کا مستحق تھا، جہنم میں جانا چاہیے تھا اسے، اگر ایسے گنہگار آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے تب بھی کوئی اللہ پر سوال نہیں کر سکتا، کئی کوئی ایسا کرے بولتا، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے۔ اللہ کا عدل کیا، نیکی کا بدلہ اللہ نیکی کا دینا، ثواب دینا، اجر دینا، گناہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا دینا، یہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اللہ معاف بھی کر دے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ سمجھ میں آتی بات، اللہ کے ہاتھ میں سے، عدل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نیکی کے بدلہ نیکی کے ساتھ دیں گے، اگر کوئی آدمی نیک کام کریا تو اس کا اللہ اسے بدلہ دیں گے، ایسا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ، کوئی آدمی گناہ کیا اللہ اس کے گناہ کو، اس کی گناہ کی سزا بھی دے سکتے ہیں، یہ عدل کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایک گنہگار آدمی کے حق میں جنت کا بھی اللہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی نیک آدمی کے حق میں اللہ تعالیٰ برائی کا، جہنم کی بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئے گی بات، کسی نیک آدمی کو اگر اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دے، یا کسی اللہ گنہگار کو، جہنمی آدمی کو اللہ اٹھا کر جنت کا فیصلہ کر دے، اس کا اختیار ہے، اس کا عدل ہے، اس کا فضل ہے، اس کی یہ کائنات ہے، وہ مختار کل ہے۔ ہمارے لیے کرنا سا کام کیا، اس لیے اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی سے ہدایت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا، اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا، یہ تمہارا کام ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ پہلی بات تو آج کا بیان کا خلاصہ، پہلا ہمارا آج کا عقیدہ سبق کا پہلی بات، اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں کسی قسم کا ہم کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور دوسری اللہ کی کوئی حدیث قدسی ہے تو اس میں ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں، بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات کیا؟ تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سب چیزیں، پہلے جو کچھ ہوا یا آئندہ جو کچھ ہوگا، یہ تمام چیزوں کا علم اللہ کے اختیار میں ہے۔ تیسری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کسی جنتی آدمی کو، جنت کا اچھے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی کبھار اللہ کیا کر سکتے ہیں، جہنمی آدمی کو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا بھی اللہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھے آدمی کے حق میں اچھا فیصلہ کریں، گنہگار آدمی کے حق میں جہنم کا فیصلہ کریں، یہ بھی عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، سچ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جھوٹے آدمی کو، گنہگار آدمی کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیں، اچھا فیصلہ کر دیں، یہ بھی اللہ کے فضل کی بات ہوتی ہے۔ چاہے اللہ عدل کا فیصلہ کرے یا پھر اللہ تعالیٰ فضل کا فیصلہ کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ ایک بات تو اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں شک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، پہلے کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، آئندہ کیا ہوگا اس کا بھی اللہ کے پاس علم ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ ایک تو کیا سچ کا، اللہ کے کلام میں شک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں ہیں۔ تیسری بات، سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، عدل بھی اللہ کے اختیار میں ہے، فضل بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی عقیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔